معزز سامعین حضرات، یہ عید الفطر 2021 متنازع ترین حق اور شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا وبال ضرور ہلال کمیٹی کے ساتھ ساتھ حکمران اور ذمہ داران کو ضرور اس کا وبال پہنچے گا۔ اس بارے میں مفتی منیب الرحمن صاحب، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، اس طرح کے ہزاروں علماء نے فتاوے جاری کیے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ایک روزے کو کھا لیا گیا ہے۔ رات گئے امریکہ سے مجھے بہت سے فون آئے مختلف ممالک سے، وہ کہہ رہے تھے غیر مسلم ممالکوں سے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ 30 ہوتے ہیں، تمہارے 29 ہو جاتے ہیں اکثر۔ ایک دفعہ اگر 29 آیا تو اگلی دفعہ ضرور 30 کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر سال 29 ہوتا رہے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں آپ کو مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 29ویں روزے کے بعد اگر ابر آلود ہو، یعنی برسات ہو، اور چاند کو واضح طور پر دیکھا نہ جا سکا ہو تو آپ نے فرمایا ایک روزہ اور پورا کرو، یعنی 30 روزے رکھو۔ اور آپ نے دیکھا کہ رات ملک کے اکثر جگہوں پہ جو ابر آلود ماحول تھا، اور ویسے بھی آدھی رات کو اٹھ کے چاند نظر آ جانا، یہ کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے نجات دے۔ اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے، بری حکمرانی کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، اب یہ فتاوے کے تحت جو بہت زیادہ مستند، جو لاکھوں ہزاروں علماء کے استاد ہیں، ان کے فتاوے کے مطابق ایک روزہ رکھا جائے، عید کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، اور جنہوں نے اعتکاف کیا ایک دن کا اعتکاف کیا جائے، وہ اس ایک دن میں روزہ بھی رکھیں، اعتکاف بھی۔ اور جو نہیں کر پائیں گے اس کا وبال بھی چاند دکھانے والے اور پیچھے ڈورے ہلانے والے، جو چاند کا اعلان کروانے والے، ان کے ذمہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہماری، آپ کی، میری، تمہاری عید ہوئی ہے یا وعید؟ آپ غور کریں، عید کا نام سنا ہے، آپ کہیں گے وعید کا نام نہیں سنا۔ یہ وعید کون سی چیز ہے؟ کیا آپ کی عید ہوئی ہے یا وعید؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن جب اس سے ملاقات کے لیے صحاب گئے تو بڑے سنجیدہ طبیعت میں تھے، جیسے رو چکے ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ پوچھا حضرت آج تو عید ہے؟ فرمایا معلوم نہیں میرے لیے عید ہے یا وعید۔ اگر روزے، اگر نمازیں، اگر نیکیاں کی ہیں اور قبول ہو گئی ہیں تو عید ہے۔ بول دو، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، ہوگی تو اللہ کے نام پہ گرفتاری تو پھر ہو۔ اگر آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھیں اور آپ کے روزے قبول ہو گئے، آپ کی نمازیں قبول ہو گئیں، تو پھر مبارک ہو، آپ کی عید ہے، پھر آپ کو عید مبارک، پھر آپ کی عید ہے۔ اگر روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے تو پھر آپ کی عید ہے۔ اگر روزے نہیں رکھے بلا عذر، بیماری کے ساتھ عذر ہے نا، اگر آپ نے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھیں، پھر آپ کی عید نہیں ہے بھائی، پھر آپ کی وعید ہے۔ وعید اور عید کے معنوں پر غور کریں، بات سمجھانے کے لیے ایسی کر رہا ہوں۔ عید کا معنی خوشی، خوشی، اور وعید کا معنی غمی، دکھ کی خبر۔
پکڑ گرفتاری عذاب کی خبر۔ اگر روزے نماز عبادات اچھی کی ہے تو پھر آپ کی عید ہے، یعنی خوشخبری ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کی عید ہے۔ اگر روزے نہیں، نمازیں نہیں، عبادات فرما برداری اطاعت الہی نہیں، تو پھر دکھ کی بات ہے کہ آپ کی عید نہیں بلکہ آپ کی وعید ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 دن چور کا، 1 دن سعد کا، آخر پکڑا جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے اگر اچھے عمل نہیں کیے، روزوں کا نمازوں کا خیال نہیں رکھا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، تو پھر آپ کو عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو وعید سنائی جا رہی ہے، آپ تیاری پکڑیں۔ آپ اتنے نڈر بے باک ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے، اسی کو رب مانتے ہو، اسی کی نعمتیں کھاتے ہو اور اسی کی نافرمانی، اس کے بھیجے ہوئے مہمان کے ساتھ مذاق، اور اتنی دلیری کے ساتھ اپنے رب کی نافرمانی میں ڈٹے اٹے ہوئے ہو، اور پھر عید منا رہے ہو۔ کاہے کی عید ہے؟ ہاں، اگر آپ نے نیکیاں کر رکھی ہیں، روزے رکھے ہیں، علماء فرماتے ہیں عید کا معنی خوشی، اور عید بار بار لوٹنے کا نام، ہر سال جو لوٹتی ہے خوشی عید۔ لیکن ان لوگوں کے لیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جنہوں نے روزوں کی گنتی پوری کی، اللہ کا حکم مانا، اللہ کا نام بلند کیا، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے ہدایات دے رکھی ہیں، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس نے بتا دیا، اللہ نے سونا کیسے اٹھنا کیسے بتا دیا، اللہ نے ہدایات دے رکھی ہیں، کیسے آپس میں ہم کلام ہونا ہے اس نے بتا دیا ہے، کاروبار کیسے کرنے ہیں بتا دیا ہے، نمازوں کا، روزوں کا، عبادات کا، اخلاقیات کا۔ اور یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، ذرا تکبیریں پڑھیں، تھوڑا سا آپ سستی دور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ۔ تکبیریں بلند آواز سے جو آ رہے ہیں جلدی جلدی، انتظامیہ مناسب انتظام کرے، اگر بارش ہو تو متناسب دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ۔ میں عرض کرنے لگا ہوں عبادات اور اخلاقیات دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں، پلے باندھ لیں۔ عبادات، اخلاقیات لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ عبادات کر رہے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو بیکار، آپ کا حاجی صاحب بننا بیکار، نمازی بننا، خیراتی کرنے والا، بہت زیادہ سخی بننے والا، کیونکہ عبادات آپ کر رہے ہیں مگر اخلاقیات سے بے بہرے ہیں، آپ کی یہ عبادات کارگر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ اخلاقیات میں اچھے ہیں، تو پھر عبادات نہیں رکھتے، پھر بھی بیکار۔ بہت میٹھا بول لیتے ہو، بہت اخلاق والے ہو، سچ بولتے ہو، کڑوے نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، گالی نہیں نکالتے، تہمت الزام تراشی نہیں کرتے، باتیں بڑھا چڑھا کے کردار کشی نہیں کرتے، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، مگر آپ کی عبادات نہیں ہیں۔ اخلاق میں بہت سارے کافر نامور ہیں، کافروں کے اندر بڑے لوگ ہیں جو اخلاق میں بڑے مضبوط ہیں، عبادات میں نہیں ہیں تو اخلاقیات آپ کی کام نہیں آئے گی، اور اگر اخلاقیات آپ کے پاس ہیں تو آپ کی عبادات کام آئے گی۔ دونوں میں سے ایک آپ مس کر دیں تو اب آپ کہیں گے کہ اخلاقیات میں اور عبادات میں کیا ہے، یہ تو موٹے سے لفظ ہے،
عبادات پنجگانہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، مسجدیں بنانا، دین پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا، تبلیغ کرنے والوں کی مدد کرنا، جہاد کرنا، اللہ کا نام اونچا کرنا، یہ ساری عبادات ہیں۔ آپ اخلاقیات کیا ہیں؟ والدین کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا، پڑوسی کے حقوق، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے حقوق، اور بول چال میں یہاں میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مسلمانوں میں، مومنوں میں افضل کون ہے؟ مومنین میں سے افضل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمانوں میں، مومنین میں افضل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں اچھا ہو، مومن بھی ہو یعنی عبادات بھی کرتا ہو، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھا ہو۔ اور اخلاق کا نام صرف بولنا نہیں، بولنا بھی بہت ٹھیک ہو، بولنے کے اندر بھی بہت خرابیاں ہیں۔ بولنے کے علاوہ ہمسائے کے، بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، غریبوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، رسپیکٹیبل لوگوں کے، یہ سارے حقوق ہیں، اس سارے کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ صرف بول چال کو اخلاقیات نہیں، سارے حقوق کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ تو حقوق اور عبادات، اخلاقیات اور عبادات ضروری ہیں۔ تو اس صحابی نے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی، کون سا مومن عقل مند اور دانا ہے؟ پہلے پوچھا تھا کہ اچھا مومن، فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ پھر اس نے عرض کر دی، اللہ کے نبی، عقل مند کون مومن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دانا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو بہت یاد رکھے اور اس زندگی کی تیاری کرے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب اس زندگی کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ بہت زیادہ نیکیاں کما کے۔ یہاں تو مسافر خانہ ہے، نوح علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے، جب اسرائیل روح قبض کرنے آئے تو چھوٹی سی جھونپڑی میں، اونٹ بھی وہی ہیں، کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں۔ اسرائیل کہنے لگا، حضرت اتنے 100 سال، 1000 سال عمر تھی آپ کی، تو کوئی ڈھنگ کا مکان بنا لیتے، آدھے دھوپ میں ہو، آدھے سائے میں ہو، اونٹ بھی ساتھ ہے، اس کا علیحدہ روم ہوتا، پورا کور ہوتا۔ تو نوح علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا، اے اسرائیل، تیرا انتظار کرتا رہا اس لیے مکان نہیں بنائے کہ تو اب آیا، تیرے انتظار میں مکان نہیں بنا سکا۔ یہاں سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ پل پل میں موت کی خبریں اور جنازے پڑھے جا رہے ہیں، اور کوئی بندہ شاد و نادر 60 سے اوپر جا رہا ہے، دھڑا دھڑ پیدا ہوئی جا رہے ہیں، 30-40 میں بوڑھے ہوئی جا رہے ہیں، 50-60 میں کھڑپینچ ہو کے جنازے پڑھو جی۔ کوئی نصیباں والا 60 تو اتنے ٹپدا ہے، کھڑکے جا رہے، اسی کھڑ گئے 50 تو پہلے کھڑکے پہ، اور موت کی کوئی فکر نہیں، ایسے جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال رہنے والے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا، دنا، سمجھدار، عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت کی تیاری یہی ہے کہ آپ ہر کام کو اللہ کی مرضی پر کر لیں، اپنی مرضی کو ترک کر دیں، ہر کام اللہ کی مرضی پر لے آئیں۔ عبادات کا آپ کو زیادہ تر پتہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عبادات کا آپ کو زیادہ تر پتہ ہے۔ اخلاقیات کا بھی پتہ رکھیں، اس میں بھی بڑے کمزور ہیں بہت زیادہ۔ جب عبادات کرنے والے لوگ دیکھے جاتے ہیں تو ان میں زیادہ تعداد وہ لوگ پائی جاتی ہے، عبادات کرتے ہیں مگر اخلاقیات سے بے بہرے ہیں۔
حاجی صاحب ہے اتنے سخت ہیں، نمازی ہے اتنا کرخت ہے، ہاں جی قربانیاں 50 ہے، اتنا کنجوس شوم ہے، خیراتیں زکاتیں بڑی نکالتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے محروم ہے۔ تو ساری چیزوں کو سمجھنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 5 چیزیں لے لے پھر ان پر عمل کرے یا کسی کو سکھا دے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جی میں حاضر ہوں، مجھے سرکار 5 چیزیں بتا دیں، میں اسے سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، عمل بھی کروں گا، لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ خود نہیں سنتے، پہلی غلطی، احادیث نہیں سنتے، فرمان الہی فرمان رسول نہیں سنتے، اور اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو یاد نہیں رکھتا، یہ بھی بڑی کمی ہے، اور اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اس کو آگے نہیں پھیلاتا۔ یہ تینوں سٹیپ سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان گائے بگائے پڑھتے سنتے رہنا ہوں گے اور یاد بھی رکھنے ہوں گے۔ تیسرا سٹیپ اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ وہ دوسروں تک بھی سنانا پہنچانا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، مجھے وہ 5 باتیں سکھا دیجئے، اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا پہلی بات سن، حرام چیزوں سے بچ جا، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام چیزوں سے بچ جا، پھر تو بڑا عبادت گزار بن سکے گا۔ حرام چیزوں سے، حرام کام، حرام چیزیں، حرام ایکٹیویٹیز، حرام کی حرکتیں، حرام کی کمائیاں، حرام کے معاملات سے بچ جا۔ فرمایا پھر تو صحیح عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانکو، لین دین میں، کمانے میں حرام تو نہیں آتا، بول چال میں، کردار میں کہیں ملاوٹ دھوکہ دہی سے حرام تو نہیں، یا ایکٹیویٹیز زنا شراب اور گناہ کے کاموں میں تو نہیں حرام کے کام ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، تو اللہ تجھے سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ غنی اسے کہتے ہیں جو بے فکر ہو جائے، اس کے پاس مال اتنا ہو کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ رہے، اتنا مالدار ہو کہ اسے مالی اعتبار سے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اور آپ غور کریں جتنے مالدار ہیں وہ ٹینشن میں ہیں، کیوں؟ وہ چاہتے ہیں اور مال ہو، اور مال ہو، اور مال ہو، یہاں تک کہ شاہ سعدی کہتے ہیں اگر ایک ریاست مل جائے تو کہتے ہیں اور دوسری ریاست بھی ملے، ایک ملک کی بادشاہی ملے تو اور یہ اور کی جو طلب ہے، یہ اس کو پھر ہم غنی نہیں کہہ سکتے۔ جس کے اندر طلب ہے اور ہو، اور ملے، اور آئے، اور ملے، وہ غنی نہیں ہوتا، وہ تو غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہاں غنی کے لفظی معنی یہ ہوں گے کہ آپ اپنی جس حال پہ اسی پہ راضی ہو جائے۔ آپ جس حال میں ہیں، اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، آپ اسی حالت پر شاکر ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس معیار پر، جس سٹیٹس پر رکھا ہے، غریب رکھا ہے شاکر رہو، متوسط رکھا ہے شاکر رہو، مالدار رکھا ہے بانٹ شاکر رہو، جس حال پہ مولا رکھے اسی پہ راضی رہو، یہی اصل غنی ہے۔ مطمئن ہو جا کہ بس مجھے اور کی طلب، اور کی جستجو، اور کی خواہش نہیں، اسی پہ ہی مطمئن ہو جا اور اس کو غری۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر،
تو مومن بن جائے گا۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، تم بہترین مومن بن جاؤ گے۔ ہمسایہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، جیسا بھی ہو، آپ کا بہیو، آپ کا اسلام، آپ کی تربیت، آپ کی ان کے ساتھ اٹینڈنگ، آپ کا اس کے ساتھ رویہ، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ آپ ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اللہ رسول کا حکم ہے۔ آپ ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو فرمایا تو صحیح مومن بن جائے گا۔ اور ہمسایوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو فرمایا تھا کہ جب تو اچھا سالن بنائے تو اس کا شوربہ بڑھا لیا کر، جب تو اچھا سالن بنائے تو اس کا شوربہ بڑھا لیا کر، تاکہ کچھ سالن پڑوسیوں کو بھی دے دیا کر۔ یعنی آپ کو خوشی ملی ہے تو آپ کے پڑوسی محروم نہ رہیں، یہ اسلام ہے۔ آپ کو خوشی ملی ہے تو آپ کے پڑوسی آپ کے خوشی سے محروم نہ ہو۔ آپ کو زیادہ رزق ملا ہے تو آپ کے پڑوسی آپ کے رزق سے محروم نہ ہو۔ آپ زیادہ اچھا کھا رہے ہو تو اس میں سے کچھ حصہ پڑوسی کو ضرور دے دو۔ یہ مومن بننا ہے، یہ کام ہے جو اصل کرنا ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر، تو مسلمان بن جائے گا۔ آج تو روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ تھک گئے ہیں۔ کئی بچے معتکف انتظار کر رہے ہیں کہ چھیتی نال اعلان ہوئے۔ ہاں جی، ایک کہہ رہا سی میں تو 4 پڑھ کے ہی بہ گیا سترابیاں کہ ہو جانی عید۔ ہاں جی، بچے جو ہے پہلے روزے آن دا بڑا انتظار ہوتا، روزے آن گے پھر مکان دا تیار تلے ہوتے ہیں، آخری تراویح کوئی نہیں پڑھنا آیا انہیں، تھوڑے بندے آندے نے تو عید ہون نہیں ڈئی، 29 دن ہو گئے نے، چل چھڈو ہن کی پڑھنی ہے تراویح۔ تسی بھی عید منگتے جی چھیتی چھیتی، تہاڈی ترجمانی کیتی حکومت نے، انہیں کہا لو پڑھو، ایک دن پہلے تمہیں عید دیتی ہے، یاد کی کرو گے، تہاڈے تے عنایات کرتی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ تہاڈا روزہ کھس گیا جی بھائیو، تہاڈا ایک دن دا اعتکاف کھس گیا جی، تو ہن کسکدے نہیں پے، ہن تے روزہ نہیں رکھا، یہ ناشتہ کروا کے تمہیں بٹھایا ہے۔ تکبیراں پڑھو اچھی آواز نال، لا خواتین ہمارے گھر میں بھیج دو اگر وہاں بارش ہے ساتھ میں۔ اللہ اکبر، اللہ، سارے پڑھو بھائی، میں سارا رات دن بولتا ہوں، مجھے بھی کرنٹ لگا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کا نام لینا ہے، اونچی سے پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارش تھم گئی ہے، جو ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ جلدی سے آ جائیں، صرف 10 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہونے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، چوتھی بات جو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو بیان فرمائی، چوتھی بات جو دی، فرمایا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر، پھر تو مسلمان بن جائے گا۔ یعنی بھائی کے لیے، کسی دوسرے کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی ذات سے ہٹ کر کسی بھی دوسرے کے لیے پسند کرو تو کم از کم اچھی چیز پسند کرو، اپنے سٹینڈرڈ کی، یہ نہیں کہ اپنے لیے اچھا اچھا اور بگانوں کے لیے خراب خراب۔ اور خاص کر اللہ کے لیے تو ایسا کرتے ہیں اکثر لوگ، خود بڑا اچھا کھانا پکائیں گے اور اللہ کے لیے مرچوں سے بھرا ہوا، ہاں جی، بیمار کرنے والا کھانا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں بات فرمایا، زیادہ ہنسا نہ کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ فضول ہنستے رہنا، بیکار ٹائم ضائع کرتے رہنا، معاملات یہ درست نہیں، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یا ہسانے والی ایکٹنگ کرنا، عرف عام میں ٹک ٹاک ہوں تے بڑیاں آ گئی نے، انہوں دے نام یاد کرنے اوکے نے، کنیاں یہ ایپاں آ گئی نے، شیطان دے بڑے راہ نے۔
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰਾਖ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਸਣ ਡਿਆ। ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰ। زیادہ ہنسنا، فضول وقت ضائع کرنا، بری باتیں بری عادتوں میں ملوث رہنا انتہائی برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اخلاقیات اور عبادات کا حکم دیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ اب میں آخری بات جو کر لوں، عید کا وقت قریب آ رہا ہے۔ عید کا دن جب آتا ہے، مجمع عیدگاہوں میں بھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں نرالہ کراؤں۔ یہ حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اوپر سے جھاتی مرواتا ہے زمین پر، فرشتوں کو دکھاتا ہے، اور سب جگہ کٹھے جمع مرد عورت اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے سب کو دکھا کر فرشتوں کو فرماتا ہے یہ دیکھو یہ میرے لیے یہاں جمع ہے، دیکھا تم نے؟ اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے لیے یہ جو آئے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک حدیث کا متن اس طرح بھی ہے، فرشتوں جی رب جلیل، کوئی بندہ اگر مزدوری کرے، کام کرے، صحیح طریقے سے کام کرے، صحیح طریقے سے مزدوری کرے، تو کیا اس کا حق جو مزدوری کا حق مزدور کا بنتا ہے اس کو پورا ملنا چاہیے یا نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات ضرور ملنا چاہیے، مزدور کا حق تو نہیں رکھنا چاہیے اس کی مزدوری۔ فرمایا انہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویحاں پڑھی ہیں، نمازیں انہوں نے خوب مزدوری محنت کی ہے، اور تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس محنت کے ثمرے میں ان کو یہ مزدوری دی ہے کہ ان پہ دوزخ حرام کر دیا ہے اور جنت لازم کر دی ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں بھی سن لو، جنہ تراویحاں پڑھیاں نے، نمازاں پڑھیاں نے، سکا کام مزدوری نہیں ملنی کہ ہمیں بس ریلوے جی میں پرانا مشہور ہوتا ہی گیا تے ٹوکن ٹنگیا تے مہینے بعد تنخواہ لے لی، انج نہیں کام چلتا، اللہ دے اگے انج نہیں چلے گا۔ کچھ کرو مزدوری، کچھ کرو گے تے ملے گا۔ اتھے اللہ دا کیمرہ فٹ جے، واچ ہو رہے جے، کچھ کرو گے تے کچھ پرو گے، جو کر سو سو پر سو، جیسا کرو گے ویسا، جو بو گے وہی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کدی کسان نے گندم بیجی ہوئے تو اتنے بوڑ اگن ڈے ہون، ہویا کدی کوئی کسان لبنا یا کسی کتاب کہ انہیں گنا بیجیا ہوئے تو اتنے کنک اگ پئی ہوئے؟ جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ ہم بھی اسی طرح ہیں، اچھا کریں گے اچھا کاٹیں گے، برا کریں گے برائی کاٹیں گے، اچھا کریں گے اچھا کاٹیں گے، برا کریں گے برا ہی کاٹیں گے، جو کریں گے سو بھریں گے۔ کر لو جو کرنا ہے۔ 4 دن دی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن بڑیاں مستیاں چڑھیں۔ مجھے پتہ ہے یہ اثر نہیں ہوگا میری باتوں کا، لیکن میں اپنی جان تے بچا لانا۔ میں تے کل اللہ نو کہاں گا کہ میں سنائیاں سن حدیثاں، مینوں پتہ ہے چند لوگ یہ اثر کرن گے، کیونکہ دل پتھر ہوئے نے گناہ نال کالے ٹٹن، کالے سیاہ جی میں توا بڑا سونا بازاروں آندا، تھلے اگ پہ 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 کالا ہو جاندہ نا، انج گناہ پہ پہ کے دل کالے ہوئے پے نے، دماغ کالے ہوئے پے نے۔ ساڈی تقریراں کی وڈے مفتیاں دی اثر نہیں کرن رہیاں اتھے تے، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپاں تے اللہ رسول دی بات سنائی جانی ہے، بھائی عمل کرو گے تہاڈا فائدہ ہے، نہیں کرو گے اسی کم از کم اپنی جان سوکھی کر لئیے کہ کل قیامت دن اللہ کھڑا کر کے پوچھے تینوں دین دی سمجھ دیتی، تینوں قرآن یاد کرایا، حدیث تو سنائی نہیں لوکاں نوں،
قرآن دے علم دی بھی زکات ہوندی، جویں دولت بہتی آ جاوے نا تو وہ دی زکات ہے ہوندی ہے نا، دولت بہتی ہے تو وہ دی زکات کڈو، علم بہتا ہے تو وہ دی بھی زکات ہے کہ پھیلاؤ، اگے دسو۔ بہت محدود دنیا ہے، تھوڑی دنیا ہے، اپنی دنیا تھوڑی دنیا میں اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈبو، آخرت ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے لیے فکر کرو جہاں ہمیشہ جانا ہے۔ تیسری حدیث میں عید کے حوالے سے بیان کر دوں، شاید اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ منظر ہمارا جمع ہونا دکھانے کا ایک مقصود یہ بھی ہو کہ جب ہمارے ابا کو دادا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو فرشتوں نے مخالفت کی تھی، پہلے پارے میں درج ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کو نہ بنا، یہ خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جھگڑے کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ کہا فرشتوں نے بھی ٹھیک ہے۔ آج زیادہ لوگ خون خرابیاں، قتل و غارت، یہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، فلسطین میں مسجد اقصی میں کیا خون خرابہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ، اور کوئی بھی نہیں، 41 ملک ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، بجھ گئی ہے یہ مسلم والی آگ۔ یہ حالت ہے کہ اب ہر جگہ مسلمان کاٹا جا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، کہیں کسی کو موبائل پہ سارے دیکھ رہے ہیں، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں، رعایا بھی دیکھ رہی ہے، 2.25 ارب 250 کروڑ مسلمان موبائلوں پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کا بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی سامنے کٹ رہا ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ بہت فرشتوں نے رائٹ کہا تھا کہ اللہ نہ بنا انسان خون خرابی کرے گا، جھگڑے کرے گا، صحیح کہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں چپ ہو جاؤ، میں اس کے خون خرابے کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں ان میں سے جو میرے بندے ہیں، میری بندگی میں جھکتے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ یا رسول۔ اور پھر عید کے دن بلا کر فرشتوں کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیسے جمع ہوئے ہیں، میاں صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب، رانا صاحب، سارے دیکھو کیسے جمع ہیں، انہوں نے ادھر سے کوئی نوٹ شوٹ نہیں لینا کوئی، یہ سارے اللہ کے لیے۔ آپ سب کس کے لیے آئے ہو؟ یہ باہر اوپر نیچے جو نہیں ابھی آیا، آجو بھائی بارش ختم ہو گئی، آپ کے لیے ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ہم سب کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ سب عید کس لیے پڑھنے آئے ہیں؟ ہم سب اللہ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، وہ دیکھو میرے لیے چل کر آئے ہیں، میرے لیے نہا کر خوشبو کپڑے پہن کر آئے ہیں، میری بارگاہ میں جھکے ہیں، یہ سارے یقین رکھتے ہیں، سب کا ایمان ہے کہ ہمارا اللہ واحد خدا ہے۔ فرشتوں یہ دیکھو، اس لیے میں نے یہ بنایا آدم، اور تم گواہ ہو جاؤ، ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اور چوکوں چراہوں میں، آخری حدیث ہے، چوکوں میں چراہوں میں مختلف مقامات پر فرشتے پھر رہے ہیں اور اناؤنس کر رہے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومن جنہوں نے رمضان پایا، روزے، نمازیں، نیکیاں، آج عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ بھی رمضان ہی کی طرح، گرچہ رمضان میں بھی بڑے بڑے ملک سجے کھبے رہ رہے ہیں، پر رمضان ہی کی طرح جڑے آ گئے وہ بھی رمضان ہی کی طرح بعد رمضان بھی نمازی بننے کی توفیق دے۔ جس طرح رمضان میں ہم مسجدوں میں آتے ہیں سارا سال ساری عمر، اسی طرح مسجدوں میں آنے کی اللہ آمین کہیں، تکبیر پڑھیں اور سطریں ٹھیک کریں۔